عورتوں سے باتیں کرنے والے خاوند کے بارے میں مشورہ چاہتی ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں اپنی مشکل کے متعلق مشورہ کرنا چاہتی ہوں، اس کے حل کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں شادی شدہ ہوں اور شادی کو 1 برس بھی نہیں ہوا اور حاملہ بھی ہوں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے 96% شک ہے کہ میرا خاوند غیر محرم عورتوں سے محبت کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اچانک مجھے اس کے موبائل فون کی کالز اور اس میں موجود میسیج کے ذریعے سے اس کا انکشاف ہوا، اور اس کے تصرفات و معاملات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا، کیونکہ میں نے خاوند کے حقوق میں کسی طرح کی بھی کمی اور کوتاہی نہیں کی تاکہ وہ میرے علاوہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو۔ برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکے میرے سوال کا جواب دیں، کیونکہ میں اپنی زندگی کے بہت ہی مشکل ایام سے گزر رہی ہوں۔ الجواب بعون الوہاب۔ انسان کو اپنی مشکل اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش سے قبل اس دنیا کی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے جس میں وہ رہ رہا ہے، کہ یہ دنیا خطرناک ہے اور اس میں بہت ساری پریشانیاں رکھی ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، جس میں کبھی آسانی اور کبھی تنگی اور مشکلات سامنے آتی ہیں، اور ایک ہی جیسے حالات رہنا تو محال ہے، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ انسان ہر پریشانی اور غم سے چھٹکارا حاصل کر پائے۔ تنگی و مشکلات اس کی طبع میں داخل ہے۔ تم اسے بالکل پریشانیوں اور تنگیوں سے صاف شفاف چاہتے ہو۔ ایام ایک جیسے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ تم پانی میں آگ تلاش کرتے پھرتے ہو، اسی لیے جنتی جن نعمتوں میں ہوں گے وہ محسوس کریں گے، اور اس میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہوگی کہ وہ ان نعمتوں سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے جو ان کو حاصل ہوں گی۔ نہ تو کسی موجود چیز کے ختم ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی پر کوئی پریشانی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہیں گے اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم و پریشانی دور کر دی۔ یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشگی والے گھر میں داخل کیا ہے، جہاں ہمیں نہ تو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی خفگی۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 34 اور 35۔ اس لیے سعادت مند اور خوش بخت وہی ہے جس نے مشکلات برداشت کرنے پر اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اپنی روح اور دل کو اللہ تعالیٰ کے ایمان و یقین کی غذا فراہم کی، اور اپنے آپ کو سارے کا سارا اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔ ہم آپ کو اور ہر پریشان اور غمزدہ شخص کو یہی عظیم نصیحت کرتے ہیں کہ قوت نفس اور پختہ عزم پیدا کریں۔ یہ صفات علم و تربیت کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی انسان کو ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل میں اسے پیدا کرے اور اس کے بارے میں مطالعہ کرے، اور صالحین جنہیں یہ وافر مقدار میں حاصل ہوئی ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ بلا شبہ جب مسلمان شخص کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو اس پر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اور بشری تکلیف اس سے دور بھاگ جاتی ہے۔ اس طرح وہ ہر قسم کی تنگی سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور ان مشکلات کے ساتھ بڑی حکمت اور ثابت قدمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ رہی آپ کی مشکلات، انشاءاللہ یہ تو بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہیں۔ ان کی حد مناسب حجم میں ہی رکھی جائے، نہ تو اسے بہت بڑا سمجھا جائے اور نہ چھوٹا، تاکہ اس کے علاج کے صحیح طریقہ سے تجاوز نہ ہو۔ جو خاوند دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حلال چھوڑ کر حرام میں تجاوز کر جاتے ہیں اور مباح سے معصیت کی طرف نکل جاتے ہیں، ان کی اکثر بیویوں کے یہی حالات ہیں جو آپ کو درپیش ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے ایسے حالات کا علاج ہو چکا ہے تاکہ معاملات اپنی اصل حالت میں آ جائیں۔ یہاں ہم 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس مشکل کو حل کرنے کی کنجی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اول، بیوی کو ہر وہ کام تلاش کرنے چاہیے جس سے وہ اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر بنا سکے، تاکہ اس کے جذبات وغیرہ کو بہت زیادہ اپنی طرف مائل کر لے اور وہ دوسری عورتوں کی جانب مت دیکھے۔ اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ خاوند کا خیال رکھنا چاہیے اور خاوند کے ساتھ محبت و مودت کے خوبصورت کلمات کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے، اور خاوند کو راضی رکھنے اور اس کی سعادت کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ بیوی کی سعادت و خوشی تو خاوند کی خوشی اور سعادت کے ساتھ شراکت رکھتی ہے۔ ہم بیوی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنی کوتاہی کو تلاش کر کے اس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں واجبات کی ادائیگی میں تو کوئی کوتاہی نہ ہو جیسا کہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں، لیکن اکثر طور پر وہ مستحب اور مباح اور تکمیل سے غافل رہتی ہو، جو اس کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ شفاف بناتے ہوں اور اسے محبت و مودت اور الفت و رحمت کا ایک نیا رنگ دیتے ہوں۔
ایک دانشور کا قول ہے، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو عفت و عصمت اختیار کرے اور اپنی زبان کو روک کر رکھے اور تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جائے اور ذبائش زیادہ سے زیادہ کرے اور یہ ذبائش صرف اپنے خامد کے سامنے ظاہر کرے۔ دوم، ایسے وقت میں جب اطمینان ہو اور دلی طور پر حاضری ہو تو خامد کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کی جائے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے خامد کے ساتھ اس مسئلہ میں بات چیت کریں، آپ اسے اللہ کا خوف دلائیں اور اسے اللہ کے تقوی کی نصیحت کریں اور جو وہ کر رہا ہے اس کی حرمت یاد دلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے درگزر اور معافی کو باور کرائیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر مواخذہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت ہے، لیکن یہ سب کچھ غیرت سے قبل ہو کہ کبھی آپ غیرت میں آئیں اور اس طرح اس سے صحیح معاملہ نہیں کر پائیں گی اور اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اس سے بالا تر ہو کر نصیحت کریں اور ویسے ہی سرسری طور پر بات چیت میں بطور نصیحت ان کو یہ بات سمجھائیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، جس چیز میں بھی نرمی آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھین لی جاتی ہے وہ اسے بدصورت اور عیبدار بنا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2594۔ اس لیے آپ ہمیشہ ٹھنڈے دل اور آسان معاملات کو اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور تقوی والا اسلوب اختیار کریں اور جھگڑے اور لڑائی سے آواز بلند کرنے سے گریز کریں اور دل میں نفرت پیدا مت کریں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ خاوند کا یہ رویہ بیوی کو ناپسند کرنے کی بنا پر ہی ہو یا اس سے نفرت کی وجہ سے ہو، بلکہ اس کا سبب طمع اور شہوت بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف نفس امارہ ابھارتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محدود معاملہ ہو، وہ یہ سوچتا ہو کہ اس موجودہ حالات سے آگے نہیں جائے گا، اس لیے اس حالت کا علاج کسی برے طریقے سے نہ کیا جائے کہ دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جائے۔ اس دوران آپ پردہ پوشی کا بھی خیال رکھیں، اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ اس کے معاملہ کا انکشاف ہو چکا ہے، کیونکہ ایسا ہونے میں اکثر مخالفت پیدا ہوتی ہے اور غلطی پر اصرار کا سبب بنتا ہے، اور امید ہے کہ آپ جس بچے کی ماں بننے والی ہیں وہ بھی آپ کے مابین محبت و مودت اور الفت پیدا کرنے کا سبب بنے گا، کیونکہ جب خاوند کو باپ کا احساس ہوگا اور ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے جو اسے نعمت کا شکر ادا کرنے کے وجود کو یاد دلائے گا اور سنت کی حفاظت میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس میں تقوی آ جائے اور اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا شروع کر دے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں اور اس کے لیے توفیق کی طلبگار ہوں، کیونکہ جب آپ صدق و سچائی سے اس کے لیے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اس طرح آپ کی طویل مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ جواب کے آخر میں ہم آپ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عیب تلاش مت کریں، چاہے آپ کا خاوند ہی ہو، اس لیے آپ اس کا میسج اس کی اجازت کے بغیر مت کھولیں اور نہ ہی اس کی ڈاک اس کی اجازت کے بغیر دیکھیں، اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ نے وہ تجسس والا کام کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت سارے گمانات سے اجتناب کرو، کیونکہ کچھ گمانات گناہ ہوتے ہیں، اور تم نہ تو جاسوسی کرو اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 150638۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔